اردو ادب میں کیا اہم رول رہا ہے اور کون کون سے داستان اردو ادب میں لکھے گئے. اب اسی کے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے آج پڑھیں گے انشاء اللہ خان انشا کا تعارف اور رانی کیتکی کی کہانی، ان کا جو داستان، ان کی داستان ہے. چلیے یہ تو پڑھ چکے ہیں. یہ دیکھیے انشاء اللہ خان انشا کے حالات زندگی. چلیے آپ اس کو یہ پڑھیے، جلدی سے شروع کیجیے فوراً بلند آواز میں، جلدی جلدی پڑھیے. نہیں پڑھیں گے؟ انشاءاللہ خان انشا کے حالات زندگی. انشاءاللہ خان انشا کے اوزاد نجم اشرف عراق کے رہنے والے تھے. ان کے دادا سید نور اللہ خان ماہر طبیب تھے، جنہیں دہلی کے بادشاہ فرخ شیر نے اپنے علاج کے لیے دہلی بلوایا تھا. وہ اپنے جنہیں پرند دہلی یعنی کے کہ انشاء اللہ بادشاہ خان انسا کے فرخ والد میر سیر ماشاء نے، اللہ فرق نہیں ہوتا ہے، فرخ سیر نے اپنے علاج فرخ کے لیے دہلی بلوایا تھا. وہ اپنے فرزند یعنی انشاء اللہ خان انشا کے والد میر ماشاء اللہ. اب یہاں آپ کو یاد کرنا پڑے گا کہ انشا کا والد نام کیا تھا، تو میر ماشاء اللہ ان کے والد کا نام میر کیا تھا؟ ماشاء اللہ. جی کیا نام تھا؟ میر ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. میر ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اور انشا کی خاندان کہاں سے ہجرت کر کے آئی تھی؟ تو عراق سے. عراق سے. جی عراق. اب یہ دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان آئے اور بادشاہ کا علاج کیا. صحت یاب ہونے کے بعد بادشاہ نے نور اللہ خان کو بہت کچھ نوازا اور یہیں ہو کر رہ گئے. انشا کے اجداد میں کون ہندوستان کے لیے سفر کیے تھے بتائیے؟ نور اللہ خان. کس نے کیا تھا؟ ان کے دادا نور اللہ خان دادا نے. آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ سید نور اللہ کے بیٹے میر ماشاء اللہ خان جوانی میں مرشد آباد چلے گئے اور وہیں مقیم ہو گئے. ماشاء اللہ خان نے مرشد آباد میں 2 شادیاں کی تھی. پہلی شادی بنگال کے نواب کے بیٹی سے کی، جس کے بطن سے حکیم مسیح اللہ خان پیدا ہوئے. انشاء اللہ خان انشا ان کی دوسری بیوی سے مرشد آباد میں 1752 میں پیدا ہوئے. اب ایک سوال تو یہی مل گیا کہ انشاء اللہ خان انشا کی پیدائش کب ہوئی؟ 1752. انشاء اللہ خان انشا شجاع الدولہ کے دور حکومت میں اپنے والد کے ساتھ لکھنؤ آئے، اور جب نواب شجاع الدولہ نے اپنا دارالحکومت فیض آباد منتقل کیا تو وہ بھی اپنے والد میر ماشاء اللہ خان کے ساتھ فیض آباد آ گئے. اب یہاں اس طرح کے بھی سوالات آج کل بن رہے ہیں، کون کس نے کہاں کا ہجرت کیا، تو اس کو دیکھیے ذرا سا. انشاء اللہ خان انشا شجاع الدولہ کے دور حکومت میں اپنے والد کے ساتھ کہاں آئے تھے؟ فیض آباد. لکھنؤ. اب یہ سوال آئے گا کہ انشاء اللہ خان انشا کس کے دور حکومت میں لکھنؤ آئے تھے؟ تو شجاع الدولہ کے دور حکومت میں لکھنؤ آئے تھے. اور جب نواب شجاع الدولہ نے اپنا دارالحکومت فیض آباد منتقل کیا تو وہ بھی اپنے والد میر ماشاء اللہ خان کے ساتھ فیض آباد چلے گئے. سمجھ گئے؟ یعنی انشاء اللہ خان انشا نے ہجرت جو کی ہے کس کے زمانے میں کی ہے بتائیے؟ شجاع الدولہ. انشاء اللہ خان انشا کی پیدائش کب ہے؟ 1752 میں. کب ہے؟ 1752. 1752 میں پیدائش ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس طرح آگے آ جائیے. انشاء اللہ خان انشا جب فیض آباد آئے تو ان کی عمر کتنی تھی؟ 9 سال. 9 سال تھی. اچھا اسی عمر میں صرف نو منطق اور عربی و فارسی زبان کی تعلیم حاصل کی. 16 سال کی عمر میں انشا نے اپنا اردو دیوان مرتب کیا، جس میں کچھ عربی اور فارسی کے اشعار بھی شامل تھے. ابھی ایک چیز سوال یہ ہے کہ انشاء اللہ خان انشا نے اپنا دیوان کتنی عمر میں مرتب کیا تھا؟ 16 سال. 16 سال میں. سب یاد رکھیے گا. آگے جائیے. یہ شجاع الدولہ کا دور تھا. شجاع الدولہ کے بیٹے آصف الدولہ نے جب اپنا دارالحکومت فیض آباد سے لکھنؤ منتقل کیا تو انشاء اللہ خان انشا اپنے والد ساتھ لکھنؤ چلے گئے. یہ ان کی باتیں ہو گئی.
ڈاکٹر جمیل جالبی نے اس زمانے کی کیا خوبصورت جو منظر کشی کی ہے، دیکھیے، کریں کہ یہ زمانہ انشاء کی تخلیقی زندگی کا بہترین دور تھا۔ کون سا زمانہ؟ جب وہ فیض آباد چلے آئے تھے تو، ٹھیک ہے، آگے آ جائیے۔ نواب سعادت علی خان کی فرمائش پر 1222 میں انشاء اللہ خان انشاء نے دریائے لطافت لکھی۔ یہ یاد رکھیے گا، دریائے لطافت کسی کا نے لکھی تھی؟ بولیے۔ سعادت علی خان. سعادت علی خان کی فرمائش پر کلاس چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی زمانے میں رانی کیتکی کی کہانی کی تصنیف کی، ٹھیک ہے۔ ترکی روزنامچہ بھی 1223 میں لکھا۔ لطائف السعادت بھی اسی زمانے کی تصنیف ہے۔ شعر و شاعری کے اس کے علاوہ اس زمانے میں انشاء کی مالی حالت بھی اچھی رہی۔ ان کا اپنا کشادہ ذاتی مکان تھا جس میں پانی کا حوض تھا، اور کاریک نواب سعادت علی خان ان کی صحبت کے اتنے دل دادا تھے کہ دربار کے وقت کے علاوہ بھی جب جی چاہتا تھا انہیں بلا لیتے۔ اب اس پیراگراف میں لب لباب ہے، اب بہت ساری چیز یہاں سے سیکھ سکتے ہیں۔ اب بھی دیکھیں یہاں سے، نمبر 1 کہ لطائف السعادت کسی کتاب ہے؟ انشاءاللہ خان. اس طرح نمبر 2 دریائے انشاءاللہ لطافت کسی خان. کتاب ہے؟ انشاء اللہ خان انشاء کتاب ہے۔ اس طرح ترکی روزنامچہ کسی کتاب ہے؟ انشاء اللہ خان انشاء کتاب ہے۔ اسی طرح انشاء اللہ خان انشاء کا تعلق کس نواب سے تھا؟ تو نواب سعادت علی خان سے تھا۔ کس سے تھا؟ نواب سعادت علی خان سے تھا۔ انشاء اللہ خان انشاء ایک تجرباتی ادیب تھے۔ انہوں نے عربی، فارسی، ترکی اور اردو کے بیشتر اصناف میں نیا اور منفرد تجربہ کیا اور متعدد تصنیفات بطور یادگار چھوڑیں، جن میں روایتی تصنیفات کے ساتھ ساتھ دیوان ریختی اور دیوان بے نقط یعنی بغیر نقطے کے بھی شامل ہے۔ انشاء نے تقریباً 65 سال کی عمر پائی۔ 1233 ہجری کے مطابق 1817 میں لکھنؤ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اتنا پڑھ لیے تو انشاء کے تعلق سے جو بنیادی معلومات ہے آپ کے علم میں ہو گئے۔ انشاء کی پیدائش کہاں ہوئی تھی بتائیے؟ کلکتہ میں۔ مرشد آباد. 1752 میں مرشد آباد کلکتہ میں۔ انتقال کا ہوا 1817 میں لکھنؤ میں۔ دو بات ختم ہو گئی۔ انشاء کے دادا کا نام کیا تھا بتائیے؟ میر نور اللہ. جی زور سے بولیے۔ نور اللہ خان. جی نور اللہ خان۔ انشاء کے والد کا نام کیا تھا؟ میں ماشاءاللہ خان. ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، آگے آ جائیے۔ انشاء اللہ خان سر بولیے۔ حوض کیا ہوتا ہے؟ حوض حوض جس میں پانی جمع کیا جاتا ہے۔ اور اب یہ دیکھیے، آپ کے پاس یہ کام ہے، میں نے پڑھا دیا، یہاں کوشچن ہے، آپ اس کا حل کریں۔ انشاء کا پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ انشاء کے والد نے کتنے شادیاں کی؟ انشاء اللہ کے انشاء جس وقت فیض آباد کے اس وقت ان کو کتنی تھی؟ 9 سال۔ اور اس طرح انشاء اللہ انشاء دہلی میں کس کے دربار سے وابستہ؟ بتائیے کس کے دربار سے وابستہ تھے؟ شجاع الدولہ. شجاع شجاع الدولہ۔ الدولہ. دہلی میں؟ لکھنؤ میں. دہلی میں پوچھانا، لکھنؤ میں تھے. سعادت. یہ لکھنؤ میں ہی ہونا چاہیے، دہلی نہیں ہونا چاہیے، سمجھ گئے؟ کیا ہونا چاہیے؟ لکھنؤ۔ لکھنؤ یہ تو ہے. جی لکھنؤ نہیں ہے بھائی، اگر میں یہ دیکھیے دہلی لکھا ہے۔ چلیے، جو دہلی کا ذکر ہی نہیں آیا اس میں، یہ ہو گیا انشاء کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ لکھنؤ۔ یہ بات ہو گئی، ٹھیک ہے، اتنی باتیں آپ جان گئے۔ کلیات انشاء جان لیجئے، انشاء کیا ہے؟ ایک لائن پڑھا دیتا ہوں اس میں سے۔ انشاء کلام کے متعدد قلمی نسخے بر عظیم، ہند و پاک اور یورپ کے مختلف کتب خانوں میں موجود ہیں۔ پہلی مرتبہ انشاء کے تمام دیوان کو مولوی محمد باقر نے جمع کر کے کلیات انشاء کے عنوان سے 1855 میں شائع کیا۔ بس اتنا جان لیجئے۔ کلیات انشاء کیا؟ مولوی محمد باقر نے۔ کس نے؟ بولیے نا بھائی۔ محمد باقر علی. مولوی محمد مولوی باقر. محمد باقر نے۔ بس اتنا جان لیجئے، باقی یہ ان کے
جو ہے کہ اشعار ہیں، آپ اس کو پڑھیں گے. اچھا یہ ضرور پڑھ لیجیے آپ پھر سے. در حجو نبوز، در حجو کھٹمل، در حجو پشا، در حجو مگس، مثنوی فیل، مرگ نامہ، شکایت زمانہ نافرجام، مثنوی سحر ہلال، مثنوی در لہجہ اردو، حجو گیوان چند اور حکایت. یہ مثنویاں کس کی ہیں؟ انشا کے. انشا نے کتنے مثنویاں لکھی ہیں؟ انشاءاللہ خائن. 11 مثنویاں لکھی ہیں. ان مثنویات کو کی نوٹ وجہ کر آپ نوٹ کر سکتے ہیں، ان کو لکھنا ہے سر. نوٹ بھی کر سکتے ہیں یا پڑھ سکتے ہیں ایک دو مرتبہ. مرغ نامہ سعد علی خان کے فرس نامہ کی طرح ایک مثنوی ہے جس میں مرغ بازی کے فن اور اصول و قواعد بیان کیے گئے ہیں. اب دیکھیے یہاں سے کچھ کتابیں اس کو دیکھ لیجیے. دریائے لطافت. دریائے لطافت اردو زبان و قواعد کی پہلی کتاب ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے. اردو زبان کی جو قواعد ہے سب سے پہلی کتاب کون سی ہے اس عنوان پر؟ تو دریائے لطافت. دریائے لطافت. آواز نہیں آ رہی ہے سونم کو؟ آواز نہیں آ رہی ہے؟ تمہارے ہاسٹل میں آواز پہنچ رہی ہو؟ کتنا زور سے بول رہا ہوں. آپ کو آواز نہیں ملے گا آپ لوگوں کو؟ مل رہی ہے نہیں سر. ٹھیک ہے. آ رہی ہے سر. چلیے. جس کو انشا نے فارسی زبان میں لکھا تھا لیکن اس کتاب کا موضوع اردو زبان و ادب اور اس کی قواعد ہے. اس میں نظم و نثر کی جو مثالیں دی گئی ہیں وہ اردو زبان و ادب سے ہی لی گئی ہیں. اچھا ایک بات اور دیکھیے، اس میں کہہ کی کتاب تو اردو کی ہے لیکن کس سے لکھی گئی ہے بتائیے؟ کس زبان میں لکھی گئی ہے؟ فارسی. فارسی زبان و ادب میں لکھی گئی ہے. اچھا دریائے لطافت انشا نے نواب سعد علی خان کی فرمائش پر 1805 میں لکھنا شروع کیا اور مرزا محمد قتیل کی مدد سے 1807 میں مکمل کیا. یہ یاد رکھیے گا. دریائے لطافت لکھنے میں کس کی مدد لی تھی؟ سعادت. مرزا قتیل. مرزا محمد قتیل کی مدد سے دریائے لطافت کو مکمل کیا تھا. یہ کتاب انشا کے انتقال کے تقریباً 43 سال بعد 1850 میں مطبع عالم مرشد آباد سے شائع ہوئی جو 476 صفحات مشتمل ہے. اس کتاب کا مقدمہ ابتدا کے 309 صفحے اور آخر کے 14 صفحات انشا نے لکھے اور 163 صفحہ قتیل نے لکھے. آپ یہ یاد کر لیجئے گا کہ اس کتاب کو لکھنے میں انشا کو ساتھ کس نے دیا تھا؟ مرزا محمد قتیل نے. ٹھیک ہے مرزا محمد قتیل. جی. یہ دریائے لطافت کا پہلا مطبوعہ نسخہ ہے. اس کا دوسرا ایڈیشن کون ہے؟ مولوی الحق نے 1916 میں الناظر پریس لکھنؤ سے شائع کرایا تھا. یعنی اگر یہ کہہ دیا جائے کہ دریائے لطافت کے مرتب کون ہے تو مولوی عبدالحق کا نام ہوگا تو ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں کچھ اور چیز دیکھیے. ہاں اس کتاب کا اردو ترجمہ اورنگ آباد ہی سے 1933 میں پنڈت برج موہن دتاریا کیفی نے شائع کیا. اب یہ بھی اہم سوال ہے کہ انشاء اللہ خان انشا کی جو کتاب ہے دریائے لطافت کا اردو ترجمہ کس نے کیا تھا؟ پنڈت برج موہن دتاریا کیفی. جی پنڈت برج موہن دتاریا کیفی نے کیا تھا 1933 میں. اچھا دریائے لطافت میں کل کتنے ابواب ہیں؟ یہ نہیں ملے گا آپ کو، بہت مشکل ہے. ریئر کیسے ملے گا آپ کو؟ 9 ابواب. کتنے ابواب ہیں؟ 9. پڑھا دیتا ہوں آپ کو. دیکھیے باب اول مقدمہ. مقدمے میں کیا ہے؟ پہلی فصل اردو زبان کی کیفیت، دوسری فصل اردو کے حروف تہجی. باب دوم دیکھ لیجیے دہلی کے مختلف فرقوں اور محلوں کی زبان. تو آپ آگے پڑھ لیجیے گا. باب سوم میں عنوان درج نہیں ہے. باب سوم میں عنوان درج نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھ لیجیے گا. باب چاروں میں صرف صرف کا بیان، یعنی صرف مطلب قاعدہ. نحو صرف کہتے ہیں جس میں لفظ کو بنایا جائے اور نحو جس میں لفظ کو جوڑا جائے. باب 9 ہے. اور باب ششم یعنی باب 6 میں یا باب چھٹواں باب میں فعل ہے، فعل کام کرنا. ہفتم عنوان درج نہیں ہے. ہفتم مطلب 7. باب ہشتم فن بیان. باب نوم علم بدی. تو اب یہ یاد کر لیجئے کہ دریائے لطافت میں کتنے ابواب ہیں؟ 9. اب دیکھیے اس کتاب کے مقدمے مولوی عبدالحق کیا لکھتے ہیں. دیکھیے
اردو زبان مستقل زبان اسی وقت ہوگی جب وہ ان زبانوں کے لفظ لے کر انہیں اپنا لے اور جہاں وہ اپنے ہوئے ان کی شکل و صورت وضاقتہ رنگ و ڈھنگ میں ضرور فرق آئے گا. اگر سید انشاء کے اصول پر عمل رہا تو اب تک اردو میں بہت کچھ وسعت، لطف اور شیرینی پیدا ہو جاتی. بات کس نے لکھی ہے؟ مولوی عبداللہ. کیا لکھتے ہیں کہ اردو زبان اس وقت مستقل زبان اسی وقت ہوگی جب وہ ان زبانوں کے لفظ لے کر انہیں اپنا لے اور جہاں وہ اپنے ہوئے ان کی شکل و صورت وضاقتہ رنگ و ڈھنگ میں ضرور فرق آئے گا. ٹھیک ہے، یہ باتیں ہو گئی. اب لطائف السعادت ہے. لطائف السعادت کتاب کس کی ہے بتائیے؟ انشاءاللہ خان انشاء انشاءاللہ خان انشاء کی. نام یاد رکھیے چونکہ تفصیل ہم کو پڑھنا ہے. رانی کیتکی کے بارے میں ترکی نامہ پڑھ لیا، جان لیا آپ نے. مطر المرام بغیر نقطہ کتاب ہے. مطر المرام کس کی ہے؟ انشاء کی ہی ہے. طور الکلام کی شرح ہے. حضرت علی کی منقبت میں لکھا ہے. نشان لگا دیا. اب یہاں رانی کی اس کا نام مطر نام دیکھیے نا، یہاں مطر المرام طور الکلام کی شرح ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے اب یہ دیکھیے رانی کیتکی جو آپ کے اصل کے مطلب داخل نصاب اس کو دیکھتے ہیں. کہتے کہ رانی کیتکی کہانی انشاء کے تمام ادبی کارناموں میں سب سے اہم کارنامہ ہے. اس کہانی کو لکھنے کے لیے انشاء نے باہر کی زبانوں یعنی عربی، فارسی، ترکی وغیرہ کے الفاظ کو لینے سے احتراز کیا، یعنی بچنے کی کوشش کی. اس طرح کا تجربہ انشاء شاعری میں پہلے کر چکے تھے. انشاء نے ایک مثنوی در لہجہ اردو کے عنوان سے لکھنا شروع کیا تھا، جس میں انہوں نے عربی، فارسی اور ترکی کے کسی بھی لفظ کا استعمال نہیں. میں ایک سوال بتاتا ہوں یہاں، یہ اب تیاری کرنے والا ہر بچہ جان گیا ہے کہ رانی کیتکی کہانی میں اردو، عربی، فارسی کا استعمال نہیں کیا گیا ہے. عربی، فارسی، ترکی، اردو نہیں کر رہا ہوں، عربی، فارسی، ترکی کا استعمال نہیں کیا گیا ہے. تو اگر یہ سوال پوچھ لے NTA کہ رانی کیتکی سے پہلے انشاء نے کس کتاب میں یا کس مثنوی میں اس کا تجربہ کیا تھا، یعنی اردو کا فارسی، ترکی اور جو عربی نہیں لکھا تھا، بتائیے؟ مثنوی در لہجہ اردو. جی، اس مثنوی کو لکھتے وقت اس نے اس کا تجربہ کیا تھا. ٹھیک ہے، کیا تجربہ کیا تھا کہ عربی، فارسی اور ترکی کے الفاظ استعمال نہیں کیے تھے. یہ مثنوی ایک کامن اشعار پر مشتمل ہے جو نامکمل اور ادھوری ہے. ایسا لگتا ہے کہ انشاء کا یہ تجربہ شاعری میں کامیاب نہ ہو سکا اور انہوں نے نثر میں رانی کیتکی کی کہانی لکھ کر اپنے اس تجربے کو مکمل کیا اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے. اس کہانی کو لکھنے کی وجہ بتاتے ہوئے انشاءاللہ خان انشاء خود لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ ایک دن بیٹھے بیٹھے یہ بات اپنے دھیان میں چڑھی، کوئی کہانی ایسے کہیں جس میں ہندی چھٹ اور کسی بولی کی پٹ نہ ملے، یعنی چھٹ پٹ میں نہ مکمل نہ ادھورا. تب جا کے میرا جی پھول کی کلی کے روپ سے کھلے، باہر کی بولی اور گنواری کچھ اس بیچ نہ ہو. یہ بات کس نے لکھی ہے؟ انشاءاللہ انشاء نے رانی کیتکی کی کہانی کی سبب بتا رہے ہیں، وجہ بتا رہے ہیں. یہ وجہ رہی میرے ذہن میں آئی تو میں لکھنا شروع کیا. اس تجربے میں انشاء بہت حد تک کامیاب نظر آتے ہیں، لیکن خالص مہند لکھا. یہ ہند ہونا چاہیے. ہند الفاظ استعمال کرنے کی وجہ سے تحریر بوجھل ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے اسلوب بے اثر اور کمزور ہو گیا. اس کے تعلق سے جمیل جالبی کا یہ اقتباس دیکھیے. جمیل جالبی یہ لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ خود رانی کیتکی کی کہانی کی نثر میں آپ کو بار بار اظہار بیان کے اکھڑے پن، اجنبیت، بات کو گھما کر کہنے کی کوشش اور قلم کے عجز کا اس لیے احساس ہوگا کہ یہاں انشاء عربی و فارسی کے الفاظ کو خارج کر کے اردو نثر کے خالص ہندوی امکان کو تلاش کرنے کا تجربہ کر رہے ہیں. اس بات کو ایک مثال سے سمجھیے. اسی کہانی میں انشاء نے ایک جملہ لکھا، اتنا بڑھ چلنا اچھا نہیں، میرے سر چوٹ ہے.
ये बातें डॉक्टर जमील जारबी ने लिखी थी। कितने लिखी थी? रानी केतकी की कहानी से। अल्फाज कैसे थे? उखड़े उखड़े थे, अजनबियत होती थी, बात को घुमा फिरा के लिखते थे। क्यों? सिर्फ एक ही जुबान के लफ्ज इस्तेमाल कर रहे थे, जाहिर सी बात है मुश्किलात तो खड़े होंगे। अच्छा ये देखिए, ये शेर भी इस्तेमाल वही शेर के शकल में है। ये वो कहानी है जिसमें हिंदी छूट किसी और बोली का न मेल है न पुट। ये कहानी उसी की है। सिल्क गौर भी किताब किसकी बताइए? इंशाअल्लाह खान। इंशाअल्लाह जी, बिनुक की किताब है। और ये कह रहे हैं कि देख लीजिए, इंशा की दूसरी कहानी है, इसमें उन्होंने एक नया तजर्बा किया है और इस तजर्बे में वह कामयाब भी हुए। उन्होंने इस कहानी को लिखने में उर्दू के ऐसे हरूफ का इस्तेमाल किया जो गैर मनकूता है। क्या है? उर्दू के हरूफ तहज्जी, गैर मनकूस है, बगैर जी, जिसमें नुक्ता ना हो। हरूफ तहज्जी में 18 हरूफ गैर मनकूत हैं, ये रख लीजिएगा। ठीक है, हमको अब ये देखिए, ये भी आपके लिए बड़ा अहम किताब है, बड़ी अहम चीज है। आप हल करेंगे तब ना, हल नहीं करेंगे कैसे काम चलेगा? हम बता दे रहे हैं आपको। अब ये देखिए, यहाँ से कुछ आपको पढ़ा देते हैं। आप में से कोई पढ़ेगा? कुछ बच्चे थे या बच्चियां थी, पढ़ती थी मन से, तो पता नहीं उनको भी छुट्टी चाहिए, क्या हो गया, नहीं पढ़ रहे हैं। कहाँ से पढ़ना? रानी केतकी की कहानी की तहकीक और तदवीन। रानी केतकी की कहानी के ज़मानाए तस्नीफ में मुहक्किकीन के दरमियान इख्तिलाफ है। चूंकि उस दास्तान को हिंदी की पहली कहानी कहा जाता है, इसलिए यहाँ हिंदी के मुहक्किकीन की राय जानना भी जरूरी है। हिंदी के मुहक्किकीन इस कहानी का सनद तस्नीफ अलग अलग बताते हैं। डॉक्टर छविनाथ त्रिपाठी ने 1803 ईस्वी, डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव ने 1800 से 1810 ईस्वी और पंडित रामचंद्र शकल 1798 से 1803 के दरमियान कयास करते हैं, लेकिन किसी ने हतमी फैसला नहीं किया है। उर्दू के मुहक्किकों ने वाला बिल-इत्तफाक इस दास्तान का सनद तस्नीफ 1803 ईस्वी माना है। मौलवी अब्दुल हक, जो उर्दू में रानी केतकी की कहानी के पहले मुरत्तिब है, अपने मुकदमे में लिखते हैं। अब इसमें देखिए कि ये किताब कब लिखी गई, अपने आप में एक सवाल है। सवाल आता है, रानी केतकी की कहानी के ज़माना तस्नीफ में मुहक्किकीन के दरमियान इख्तिलाफ है। कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं। देखिए, सन तस्नीफ अलग अलग है, कई लोगों ने बताया। अब देखिए, जो इसके अव्वलीन मुरत्तिब है मौलवी अब्दुल को क्या कहते हैं कि 1803। क्या लिखते हैं मुकदमे में? इस दास्तान का जिक्र मुद्दत से सुनते आते थे, लेकिन मिलती नहीं थी। आखिर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के पुराने जिल्दों में उसका पता लगा। मिस्टर क्लैंट प्रिंसिपल ला मार्टिन कॉलेज लखनऊ को उसका एक नुस्खा दस्तयाब हुआ, जिसे उन्होंने सोसाइटी के रिसाले में तबाह करा दिया। 1852 में एक हिस्सा तबाह हुआ और दूसरा हिस्सा 1855 में, लेकिन बहुत गलत छपी थी। उर्दू में शाये होने के बाद मेरे इनायत फरमा जनाब पंडित मनोहर लाल जतशी MA ने अजराह करम उसका एक नुस्खा जो लखनऊ में नागरी हरूफ में छपा था इनायत फरमाया। इससे मुकाबला करके और जहाँ तक मुझसे मुमकिन हुआ उसकी तस्हीह की, और अब शायद एक आध मकाम के सिवा कहीं कोई लफ्ज मुश्तबे बाकी नहीं। ये बात किसने लिखी? मौलवी अब्दुल। तो रानी केतकी की कहानी कब लिखी गई? 1803 में, याद रखिएगा। ठीक है, 1803। और मौलवी अब्दुल हक ने इसको कब शाया किया? 1933 में। 1933। ठीक है, अब एक सवाल देखिए, यहाँ बहुत अच्छा सवाल है, इसी तरह सवाल नेट में आते हैं बिल्कुल। रानी केतकी की कहानी को तलाश करने का सहारा किसका सर है? मौलवी अब्दुल हक। रानी केतकी की कहानी
کہاں دستیاب ہوئی؟ کہاں ملی؟ ایشیاٹک سوسائٹی میں. مولوی عبداللہ قرآن کی کہانی کا دیوناگری نسخہ کس نے فراہم کیا بتائیے؟ یہاں دیکھے تو نا ابھی دیکھیے منوہر لال زتشی. کس نے؟ جناب پنڈت منوہر لال زتشی نے. رسالہ اردو کہاں سے نکلتا ہے بتائیے؟ سوال یہ بھی آگے بڑا اہم سوال ہے. رسالہ بتائیے. دیکھیے ہے کہاں؟ نیلا رسالہ اردو کہاں سے نکلتا ہے؟ لکھنؤ سے. کہاں سے؟ لکھنؤ. ہاں ٹھیک تو ہے لکھنؤ سے. دیکھیے رسالہ اردو 22 اپریل 1926 میں ممکن تصحیح کے بعد 2000 شائع کیا. ٹھیک ہے. اور بس انہوں نے فراہم کیا اور اس زمانے میں دیوناگری میں لکھنؤ سے شائع ہوا تھا. صحیح ہے لکھنؤ سے. یہ سب سوالات ہیں جو آپ کو پریشان کر دیں گے. اب ایک سوال یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر شریف احمد قریشی نے رانی کیتکی کی کہانی کو کب مرتب کیا؟ اوپر آیا تھا. دیکھیے دیکھیے اس میں کوئی 2017. ہوں 2017 ادھر دیکھا. نیچے ہے نیچے جہاں کوشچن تھا نا اسی پیج میں. دیکھیے اس طرح کے سوالات آ جائیں گے تو آپ کہیں گے یہ تو نام میں نے سنا ہی نہیں. یہی سوال اس طرح گھما کے آ جائیں گے کہ مولوی عبدالحق کے علاوہ کس نے اس کو مطلب مرتب کیا؟ ڈاکٹر شریف احمد قریشی نے. شریف احمد قریشی. چلیے ڈاکٹر آپ لوگ بھی احمد پڑھیے یہاں قریشی. سے جلدی سے پڑھیے پھر آگے بھی پڑھانا ہے. جلدی پڑھیے ایک پیراگراف پڑھیے. کہانی کا خلاصہ. زور سے پڑھیے. کیوں نہیں پڑھتے؟ کب کی سیکھیں گے؟ کہانی ناہیدہ کا تو پڑھتی تھی. خلاصہ اچھا کیوں نہیں پڑھتی ہے؟ ہوا. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. ہلو. رانی کیتکی کی کہانی کا خلاصہ. کنور ادے بھان کسی دیش کے راجا سورج بھان کا اکلوتا بیٹا تھا. وہ جب 16 برس کا ہوا تو ایک دن گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ سیر کے لیے نکلا. راستے میں اسے ایک ہرنی دکھائی دی. کنور ادے بھان نے اس ہرنی کے پیچھے اپنا گھوڑا دوڑا دیا اور اپنے ساتھیوں سے الگ ہو گیا. کنور ادے بھان ہرنی کا پیچھا کرتا رہا اور اسے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا. آخرکار شام ہو گئی. کنور ادے بھان بھوکا پیاسا ٹھہرنے کی جگہ تلاش کرنے لگا. اچانک اسے ایک باغ نظر آتا ہے. وہاں 40-50 لڑکیاں جھولا جھول رہی تھیں. وہ رانی کیتکی اور اس کی سہیلیاں تھیں. کنور کو دیکھتے ہی وہ گھبرا گئیں. ہر طرف تو کون کا شور مچ گیا. کنور ادے بھان اور رانی کیتکی کی نگاہیں ملی اور نگاہیں ملتے ہی دونوں ایک دوسرے پر عاشق ہو گئے. لیکن سہیلیوں کو دکھانے کے لیے رانی کیتکی کنور بھان پر برس پڑتی ہے. اس لگ چلنے لگ ہے کہ الگ پڑھیں گے. بتائیے کوئی. اس لگ چلنے کو بھلا کیا کہتے ہیں؟ یک نہ یک جو تم جھٹ سے ٹپک پڑے. یہ نہ جانا جو یہاں رنڈیاں اپنی رنڈیاں نہیں ہے. صحیح پڑھیے. ادب کا ایک لفظ ہے. یہ رنڈیاں اپنی جھول رہی ہیں. یہاں رنڈیاں اپنی جھول رہی ہیں. اجی تم جو اس روپ کے ساتھ بے دھڑک چلے آئے ہو ٹھنڈی ٹھنڈی چھانیہا چلے جاؤ. تب انہوں نے کو شانیہ لکھا ہے اس زمانے کے زبان میں رہے. تب انہوں جی نے مصوص کے ملولہ کھا کے کہا
کہ تب انہوں نے اتنی رکھائیاں نہ دیجیے، میں سارے دن کا تھکا ہوا ایک پیڑ کی چھاں میں اوس کا بچاؤ کر کے پڑ رہوں گا، ہے نا. تو یہ اس کی زبان ہے، کس کی؟ رانی کیتکی کی زبان ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ مطالعہ کریں گے. اس میں میرے بتانے. اچھا یہ سوال ہے، بتائیے گا آپ، کنور اودے بھان کس کا بیٹا تھا؟ بتائیے. سورج اودے بان کا. سورج اودے بھان کا. ایک سوال یہ دیکھیے، کنور اودے بھان کتنے سال کی عمر میں سیر کرنے کے لیے نکلا تھا؟ بتائیے. اوپر آیا تھا پہلی لائن میں. دیکھیے ادھر کے لکھو 16 برس. 16 کتنے برس برس. میں؟ 16 برس میں. اس کو آپ حل کریں گے نا، آپ کا تیاری بہت اچھی ہو جائے گی. 2 مہینہ ٹائم ہے، بس بات مان کے چلیے. رانی کیتکی کی سب سے قریبی سہیلی کا نام کیا؟ بتائیے. رانی کیتکی کی سب سے سہیلیوں دیکھیے گا. مدن بان. مدن وان ہے نا، صحیح ہے. داستان کا سب سے متحرک کردار. کدھر ہے، کس لائن میں بتا دیجئے، نشان لگا دوں میں. اسی میں ہوگی. دیکھیے مدن بان کے نام سے جہاں تو اس طرح آپ حل کریں گے نا. اگر پیراگراف دے رہا ہے، سوال دے رہا ہے، آپ تیاری بہت کچھ ہو جائے، کسی کی مدد کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے. اچھا مہندر گڑھ کا گرو کون تھا؟ یہ سوال اپنے آپ میں بتائیے. راجندر اندر، راجا اندر کون ہے؟ مہندر گڑھ اپنے گرو راجا اندر سے. راجا راجا اندر سے. جی. اس طرح آپ کی تیاری ہو جائے گی. تو یہ آپ پڑھ لیے کون سی؟ رانی کیتکی کی کہانی. رانی کیتکی کی کہانی کا موضوع کیا ہے؟ ایک عشقیہ داستان ہے. کیا ہے؟ عشقیہ داستان. الحمدللہ، ایک عشقیہ داستان ہے. اب آپ آگے پڑھیے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں اچھے سے، محنت کریں تو اچھی تیاری ہو جائے گی. اب میں آپ کو لے کے چلوں 248. اب بتائیے کہ فسانے عجائب یہ کس کی لکھی ہوئی کتاب؟ بتائیے جلدی بتائیے. رجب علی بختیاری. رجب علی فسانے عجائب کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں؟ ایک لائن پڑھ لیجیے کہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ فسانے عجائب کیا ہے. یہ ترجمہ نہیں ہے، تبازاد ہے. کیا ہے؟ تبازاد ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دبستان لکھنؤ کی ایک نمائندہ تصنیف ہے. کہاں لکھی گئی ہے؟ لکھنؤ. لکھنؤ. اچھا ایک چیز اور دیکھ لیجیے گا. کرے فسانے عجائب کی مقبولیت کے 3 بڑی وجوہ ہیں. ایک کیا ہے؟ یہ مختصر داستان ہے. دوم کیا ہے؟ کہ اس کے زبان و بیان کے منفرد مقام حاصل ہے. اور سوم کیا کہ داستان میں لکھنوی تہذیب کی دلچسپ، مؤثر اور جیتی جاگتا تصویر پیش کی گئی ہے. اب یہ سوال آ جائے گا کہ فسانے عجائب کی مقبولیت کے لیے کتنی چیزیں پائی گئیں، یا کتنی وجوہات ہیں؟ نمبر 1 کیا ہے کہ مختصر داستان ہے. نمبر 2 کیا ہے کہ زبان و بیان منفرد ہے، یعنی اچھے زبان و بیان استعمال کیے گئے ہیں، یعنی اچھی تخلیق کی گئی ہے، اچھی انشا پردازی کی گئی ہے. اور نمبر 3 جو آخری بات ہے وہ کیا ہے؟ جس میں لکھنؤ کی تہذیب اور مؤثر جیتی جاگتی تصویر پیش کی گئی ہے. یہ آپ کو یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو داستان ہے یہ کیسے لکھی گئی؟ کیا عام فہم میں ہے، یا یہ قافیہ بندی اور رعایت لفظی ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ قافیہ بندی. جی قافیہ بندی، رعایت لفظی، مرقع نگاری، مکالمہ نویسی، تشبیہات و استعارات اور تلمیحات، ان سب چیزوں کا استعمال اس میں کیا گیا ہے. اچھا
फसाने आजाब का था रजब अली बेग सुरूर। रजब अली बेग सुरूर। लिखा है क्या? रजब अली बेग सुरूर। एक सेकेंड, हो सकता है नीचे लिखा हो, नहीं लिखा, फिर मैं बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। ये किताब बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हो, क्योंकि मुकम्मल एक एक عنوان पर एक एक किताब है। इस तरह पढ़ लिए आप। फिर सफ़ा नंबर 228 पे है। 28 जी 28 पर इनके बारे में है। इसके बारे में तो नहीं है। हाँ है तो है, तुमसे आगे मैंने शक कर दिया था। अब देखिए मिर्जा रज़ा अली बेग सुरूर के जो है कि तारुफ कह रहे हैं कि मिर्ज़ा रजब अली बेग सुरूर की एक हमाजा शख्सियत थी, यानी बड़ी शख्सियत थी। उन्हें बैक वक्त दास्तान निगार, दास्तान गो, शायर, मुतरजिम और सिपाहगर, खत्तात, मौसीकी निगार, इनको खिताबात से नाजिल उनको पुकारा जाता था। ठीक है, चलिए यहाँ से पढ़िए। हेलो, हाँ बस अच्छा ठीक है, फिर 10 मिनट में आता हूँ। 10-15 मिनट में आ गया, खाना रखना लेकिन ठीक। सवा नहीं कब पढ़िए, सवान ही कवायद। रजब अली बेग सुरूर सल्तनत पढ़िए जल्दी। सवा सल्तनत ही अवध के कवायद पाया रजब अली तख्त लखनऊ में तकरीबन 1200 हिजरी व मुताबिक 1785-86 में पैदा हुए। कब पैदा हुए? 1785-86 में पैदा हुए रजब अली बेग सुरूर। आगे आ जाइए। इसकी शहादत फसाने अजायब के दिबाचे से मनकूल है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 40 साल जहां की देखभाल की। सुरूर की पैदाइश के मुतालिक इनके अलावा कोई और हवाला दस्तयाब नहीं, लिहाजा तमाम मुहक्किकीन को मज़कूरा सन पैदाइश पर इत्तेफाक है। सुरूर का इंतकाल 1869 में हुआ। कब हुआ? 1869 में। 18 मेजर मसूद सुरूर की वफात 14 अप्रैल और 14 मई, यानी इसी में थोड़ी मतलब शक की गुंजाइश है, 1869 में के दरमियान हुई। सुरूर ने शहर लखनऊ को न सिर्फ करीब से देखा बल्कि उसे दिल खोल कर जिया भी था। दरअसल सुरूर लखनऊ की सैर तफरीक, कुछ बाजार, खुर्दोनोश, आदाब अतवार, रहन सहन, सनात व हिरफत, शहान अवध की शान शौकत, जाहो जलाल, सखावत, शोरा परवरी, अदब नवाजी और सियासी नशे व फराज की चश्मदीद थे। अब इतना जान लीजिए इस पैराग्राफ से, बस इतने पैराग्राफ से इनके बारे में जान। नंबर 1 के रजब अली बेग सुरूर का ताल्लुक किस सल्तनत से था? तो सल्तनत अवध से था। किससे था? सल्तनत अवध से था। नंबर 2, रजब अली बेग सुरूर की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो लखनऊ में हुई थी 1785 में। नंबर 3, सुरूर का इंतकाल कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में ही हुआ था 1869 में। अच्छा, अब शादी भी आप छोड़ दीजिए, शादी भी तो होता ही रहता है। कारनामा देखिए, इसको पढ़िए, अदबी खिदमत। ठीक है, रजब अली बेग सुरूर ने अपनी अदबी जिंदगी की शुरुआत शायरी से की थी। किससे की थी? शायरी शायरी से की थी। इन्हें शेरी मैदान में कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली। उन्होंने फसाने अजायब जैसी शाहकार दास्तान लिखकर दुनियाए अदब में एक बुलंद मकाम हासिल किया। उन्हें जिस कदर इस दास्तान से मकबूलियत हासिल हुई, अगर कोई और तख्लीकी कारनामा अंजाम न भी दिया होता तो भी इसकी मकबूलियत मुसल्लम रहती। समझ गए?
داستان نگاری کے میدان میں جب انہیں کامیابی ملی تو انہوں نے متعدد قدیم داستانوں کا اردو میں ترجمہ کیا. اس کے علاوہ عصری تاریخ و تہذیب پر بھی ان کی گہری نظر تھی. دراصل سرور کی حیثیت تہذیب کے مورخ کی ہے. اب یہ ایک سوال بنتا ہے کہ سرور کیا ہے؟ تہذیب کے مورخ. ہاں، تہذیب کے مورخ کے نام سے کس داستان کو کہا جاتا ہے؟ رجب علی بیگ سرور کو. رجب علی بیگ سرور کو. ابھی آگے یہ فسان عبرت کتاب کس کی ہے؟ رجب علی بیگ سرور کی ہے. یہ اس کو جس میں نواب نصیر الدین حیدر کے زمانے سے انتزاع سلطنت کے بعد تک کا احاطہ کیا گیا. یعنی نواب نصیر الدین حیدر کے زمانے سے لے کر سلطنت کے ختم ہونے تک کا بیان کس میں کیا گیا؟ فسان عبرت میں کیا گیا. اب فسان عبرت کہاں مکمل ہوا؟ نسخہ یا کتاب کہاں مکمل ہوئی؟ بنارس میں. یاد رکھیے گا، بنارس میں. اسی طرح سرور سلطانی ہے. ٹھیک ہے، یہ کتاب کس کی ہے بتائیے؟ رجب علی بیگ سرور کی. ابھی دیکھیے کہ رجب علی بیگ سرور کے سرور سلطانی ایک اہم تصنیف ہے. واجد علی شاہ کے حکم سے سرور نے توکل بیگ حسینی کی تو نہیں ہے، وہ توکل بیگ حسینی کی مشہور تصنیف فارسی تصنیف تھی شمشیر خانی کا اردو ترجمہ کیا. اب یہ بڑا اہم سوال ہے یہاں کہ یہ سرور سلطانی کس کا ترجمہ ہے؟ تو شمشیر خانی کا ترجمہ ہے. توکل بیگ حسینی کی کتاب ہے شمشیر خانی، اس کا ترجمہ ہے. چلیے، اسی طرح کل زار سرور. ٹھیک ہے، اب یہ بھی ترجمہ دیکھیے اس کا. سرور نے مہاراجا ایشری پرساد نارائن سنگھ والی بنارس کی فرمائش پر ملا رضی بن محمد شفیق کی فارسی رمزیہ تالیف حدائق العشاق کا ترجمہ، اس کا نام گلزار سرور رکھا تھا. حدائق العشاق کا ترجمہ ہے. گلزار سرور کس کا ترجمہ ہے بتائیے؟ حدائق العشاق. آگے آجائیے. شبستان سرور الف لائلہ کا ترجمہ ہے. شگوفہ محبت، نوائی نے ہندی کو شگوفہ محبت کے نام سے لکھا تھا. امجد علی خان بلوچ کی فرمائش پر مہر چند خطری کی کتاب ہے نوائی نے ہندی، اس کا اردو ترجمہ کر دیا شگوفہ محبت کے نام سے. شرر عشق خطوط کا ترجمہ ہے یہ. اچھا، اپنے منہ بولے بیٹے دیکھ لیجیے اب اہم ہے یہ. متعدد ایسے خطوط ہیں جو احباب، حکمراں، عمراء، رؤساء، بیگمات کی جانب سے نواب واجد علی شاہ اور اپنے منہ بولے بیٹے مرزا احمد علی کے نام لکھے گئے ہیں، جنہیں یکجا کر کے مرزا احمد نے انشاء سرور اور انشاء اردو کے نام سے نول کشور پریس سے شائع کیا. یہ بات کرنا ہے. اب میں کام دیتا ہوں آپ کو ہوم ورک کے طور پر، اس کا مطالعہ کر کے آپ آئیں گے. ٹھیک ہے، کر لیں گے؟ کر لیجئے نا، کبھی کچھ کام کیا کیجئے، کر ہی بنائے گا. دیکھیے یہ بڑا اہم ہے، کچھ نہیں پڑھائیں گے ضرور پڑھ لیجئے. پڑھ لیں گے اتنا پڑھاؤں؟ جلدی بتائیے. پڑھ لیں گے سر ہم لوگ. دلچسپی رکھیے، پڑھیے. نہیں سمجھ میں تب نا ہم سے پوچھیے گا. پیج نمبر کتنا ہے سر؟ ہاں پڑھ لو گے، پیج پتہ ہی نہیں ہے. 234 ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، پھر تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. اور ہاں، رات میں یوٹیوب پر میں کلاس